اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامی باتیں چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، کربلا کے بعد جنہوں نے ظلم ڈھائے، لوگوں نے ظلم ڈھائے، ان کے ساتھ کیا سلوک اللہ پاک نے کیا۔ آج ہم ابن سعد کے بارے میں کہ وہ مردود، اس کی موت کیسے ہوئی۔ ابن سعد وہ شخص تھا جس نے کربلا میں سب سے زیادہ جو مشورے دینے والا، اور اس کا پورا یہ عزم تھا کہ کسی طرح بھی یہ سب ختم ہو جائے۔ اب اس کی موت کیسے آئی؟ جب مختار کی حکومت آئی، مختار نے ابن سعد کے جو لشکر تھا اس کے اوپر حکم جاری کر دیا کہ اس کو گرفتار کرو۔ مختار کی فوج نے جب ابن سعد کی فوج پر حملہ کیا، بہت لوگوں کو مارا، اس کے بعد اس کو گرفتار کیا۔ گرفتار کر کے مختار کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب مختار کے سامنے آیا تو اس کی آنکھوں میں ایک جلال تھا۔ اس نے کہا کہ ابن سعد، بتا تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کون سی تجھے سزا دوں جس سے مسلمانوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، کون سی سزا دوں تجھے۔ ابن سعد نے کہا کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں نے جو کیا یزید کے کہنے پہ کیا۔ مختار نے کہا اگر یزید تجھے یہ کہتا، یزید، میں نے جو کچھ کیا وہ یزید کے کہنے پہ کیا۔ مختار نے کہا او بدبخت، اگر یزید تجھے کہتا کہ اپنے بیوی بچوں کو اور اپنے خاندان کو مٹا دے تو تو مٹا دیتا، مار دیتا۔ کم سن بچے پھولوں کی طرح اللہ پاک کے رسول کے سب سے لاڈلے رسول، ہمارے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نواسوں پر جو تو نے ظلم ڈھائے، اور کربلا میں تو نے جو ظلم ڈھائے، تو تیری سزا کیا ہونی چاہیے۔ ابن سعد نے کہا مجھے معاف کر دو۔ کہا معافی کی تیری تو گنجائش ہی نہیں ہے۔ اتنے میں اس کا ایک بیٹا وہ بھی حاضر ہو گیا، وہ بھی گرفتار ہو گیا۔ اس کو بیٹے کو بلایا گیا، وہ اس کا بیٹا بھی شامل تھا۔ مختار نے کہا کہ سب سے پہلے اس کے بیٹے کو قتل کرو، اس کی گردن اڑاؤ، تاکہ اس بدبخت کو پتہ لگے کہ بیٹے کی موت آنکھوں کے سامنے ہو تو دل پہ کیا گزرتی ہے۔ ابن سعد نے کہا نہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ جب جلاد نے ابن سعد کے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تلوار نکالی تو اس نے اپنا ماتھا پیٹنا شروع کر دیا۔ اب اشارہ ملا مختار کا کہ ابن سعد کی گردن تن سے جدا کر دی۔ اس کے بعد اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا۔
اللہ پاک نے ایسی ایسی سزائیں ان لوگوں کو دی جن لوگوں نے کربلا میں جو حشر کیا مولا حسین کے پھولوں کا ایک چمن تھا، ایک باغ تھا، اس باغ کو جو تباہ کیا، اللہ پاک نے ان لوگوں کو ایسی ایسی عبرتناک سزا دی۔ کسی پر بجلی گری اور کسی کو ایسی بیماریاں لاحق ہو گئیں کہ جو تڑپ تڑپ کے مرتے رہے۔ ایک بوڑھا تھا، اس نے کہا کہ میں بھی تو شامل تھا اس میں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ کچھ ہی لمحے بعد وہ شمع بجھانے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے دامن کو آگ لگ گئی، اور آگ ایسی لگی کہ اس نے کہا، شور مچا دیا، مجھے بچاؤ بچاؤ بچاؤ۔ اس کی کوئی قریب نہ آئے، اس نے پانی میں چھلانگ لگا لی، پانی بھی اس کی آگ نہ بجھا سکی۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ اس کی لاش کوئلہ بن گئی۔ اسی طرح سے بہت سے لوگوں کو اللہ پاک نے عبرتناک سزائیں دی۔ صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ محمد و آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔